اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلک دین القیمہ، اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کرے، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے بالکل یکسو ہو کر، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ یہی نہایت صحیح و درست دین ہے۔ سورہ بینہ آیت نمبر 5۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وآل آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ساتھیوں، آج ہم زکوٰۃ کے تعلق سے اس آیت کے تحت جو باتیں مجھ کو آپ کے سامنے رکھنی ہیں وہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ویسے تو زکوٰۃ کے تعلق سے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر آیتیں آئی ہے، لیکن میں اس آیت کو لینے کا منشا یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم یکسو ہو کر، یعنی کہ تم ادھر ادھر نہ رائٹ کی طرف نہ لیفٹ کی طرف جھکو، یکسو کو جس طرح تم کو حکم دیا گیا، جس طرح تم کو بتایا گیا، اس کو خالص اللہ کے لیے جو ہے نا زکوٰۃ دو اور نماز پڑھو۔ آپ لوگ آج کے معاشرے میں دیکھتے ہوں گے، ہمارے پاس بہت بحث ہوتی ہے نماز کو لے کر کہ نماز اس طرح پڑھنی چاہیے، اگر اس طرح پڑھے تو وہ غلط ہے، وہ ایسا ہے ایسا، کافی چیزیں ہم سنتے ہوئے آتے ہیں۔ لیکن کہیں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ چونکہ زکوٰۃ بھی ہمارا ایک پلر آف اسلام ہے، ہمارا ایک رکن ہے اسلام کا، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جس طرح نماز کے اوپر ہماری بحث ہوتی ہے لیکن ہم زکوٰۃ کے اوپر کبھی بحث نہیں کرتے۔ اس پہ دو کیسز ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کیس ہو سکتا ہے کہ ہم کو زکوٰۃ کا علم نہیں ہے، جس کے بنیاد پر ہم کسی سے بحث کریں یا پھر کسی سے معلومات کریں یا کسی کو جو ہے نا صحیح راستہ دکھائیں۔ یا دوسرا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کو مال سے اتنی محبت ہو چکی ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ اگر کوئی ہم کو بتائے نہ ہم کسی کو بتائے۔ یہ دونوں کے دونوں بھی خطرناک ہیں۔ چلیے آج ہم دیکھتے ہیں اس کے تعلق سے کہ اس پریزنٹیشن کے اندر میرے پاس آپ کے لیے کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے زکوٰۃ کی اہمیت اور حقیقت کیا ہے، اور اس کے بعد میں اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، زکوٰۃیبل آئٹمز کیا ہے، کیا پرسنٹیجز ہے، اور ہم تھوڑے کیسز بھی دیکھیں گے، سیمپل کیلکولیشن بھی کریں گے، اور اس کے اندر پھر ہم دیکھیں گے کہ کون سے لوگ ایکسکلوڈڈ ہے اس زکوٰۃ میں سے اور کون سے آئٹمز ایکسکلوڈڈ ہے، اور ریسیپینٹس آف زکوٰۃ کون ہیں، اور بینیفٹس کیا ہے، اللہ کے 3 وعدے کیا ہے، اور پنشمنٹس کیا ہے۔ یعنی کہ سیکنڈ پارٹ آف دا پریزنٹیشن میں ہم اپلائیڈ زکوٰۃ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا زکوٰۃ کا آج کا پہلا سیشن، یعنی کہ پہلا جو ٹاپک ہے وہ اہمیت اور اس کی حقیقت۔ اس اہمیت اور حقیقت کو بیان کرنے کے لیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو اسلام کے پلرز ہیں ہمارے، زکوٰۃ بھی ایک پلر ہے جس کے اوپر ہمارے اسلام کی ہمارے اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ جس طرح آپ یہ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ اس عمارت کا ایک پلر کمزور تھا جس کی وجہ سے ساری کی ساری عمارت ڈھا گئی، اسی طریقے سے ان 5 پلرز میں سے آف اسلام، 5 پلرز میں سے اگر کوئی ایک پلر بھی ہمارا نہ ہونے کی تو دور کی بات ہے، اگر کمزور بھی ہو تو عین ممکن ہے کہ ہماری پوری عمارت، اسلام کی پوری عمارت ڈھا سکتی ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ جس طرح ہم شہادت کے اوپر، صلاح کے اوپر، اور سیام کے اوپر اور حج کے اوپر ہم جتنے بحث کرتے ہیں، جتنے ایک دوسرے کو جو ہے نا مشورے دیتے ہیں، ایک دوسرے کی رہنمائی کرتے ہیں، اسی طریقے سے ضرورت ہے آج ہم کو کہ ہم زکوٰۃ کے لیے بھی ایک دوسرے کی رہنمائی کریں۔ زکوٰۃ کی ہسٹری کیا ہے؟ زکوٰۃ کی ہسٹری یہ ہے مختصر ایک انداز میں کہ اسلام کے ابتدائی دور میں اس کی شروعات کی گئی تھی، مدینے میں اس کی شروعات ہوئی، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ابتدا کی تھی۔ سال 6 ہجری محرم میں زکوٰۃ کے تعلق سے سارے احکام نازل ہو چکے تھے اور زکوٰۃ کو اسلام کا ایک رکن قرار دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ تم زکوٰۃ دو تاکہ میں تمہارے مال کو اور نفس کو پاک کروں اور تمہارے مال کو
بڑھاؤ، اس میں بڑھوتری دو۔ زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے، مال پاک ہوتا ہے اور ہمارا نفس بھی پاک ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ ٹائپس آف زکوٰۃ میں ہم سب کو معلوم ہے، زکوٰۃ الفطر بھی ہے اور زکوٰۃ آن ویلتھ بھی ہے۔ زکوٰۃ الفطر یہ ہے، ایک مختصر انداز میں آپ کو میں بتا دوں ایک حدیث کے ذریعے، کہ زکوٰۃ جو فطر پہ ہے وہ یہ ہے کہ چاہے وہ مسلمان غلام ہو یا مالک ہو، آدمی ہو یا عورت ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، ہر کسی کو جو ہے نا یہ زکوٰۃ الفطر دینا ہے۔ 1 سا ڈیٹس یعنی کہ کھجور یا 1 سا بارلی ایز زکوٰۃ الفطر، یا کوئی بھی اناج جو ہے نا دے سکتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک بات غور و فکر یہ ہے کہ آپ جو میں ریڈ سرکل یہاں پہ ڈالا ہوں باکس میں، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں، بیفور دا پیپل وینٹ آؤٹ ٹو آفر صلاح، عید صلاح، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس طرح عید کی نماز کے لیے جاتے جاتے راستے میں ہم زکوٰۃ الفطر دیتے ہوئے نماز کو جاتے ہیں، کئی لوگ کو میں دیکھتا ہوں کہ ایسا کرتے ہیں، لیکن حدیث کے مطابق یہ ہے کہ آپ گھر سے جب عید کی نماز کے لیے نکلو تو اس سے پہلے اپنی زکوٰۃ الفطر دے دیا ہو، آپ اس سے پہلے دے دینا ہوگا۔ جاتے جاتے زکوٰۃ فطر دیں گے تو پھر جو ہے نا وہ خلاف سنت ہے، سنت کا جو ہے نا آپ کو جو فضیلت ہے، جو اس کا ثواب ہے، وہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس طرح جو ہے نا اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ خدا کی بخشی ہوئی دولت، اللہ کی خود کی بخشی ہوئی دولت، خدا کے بندوں کے لیے حصہ نکالنا، اگر اس کام کو کریں گے تو آپ کا مال بھی پاک اور آپ کا نفس بھی پاک۔ اگر یہ حصہ نہیں نکالیں گے خدا کی بخشی ہوئی دولت میں سے، تو ہمارا مال بھی ناپاک، ہمارا نفس بھی ناپاک۔ نفس کیوں ناپاک؟ اس لیے کہ ہم اللہ کی جو حکم ہے زکوٰۃ نکالنے کا، اس حکم کی پیروی نہیں کر رہے، اس حکم کو نہیں مان رہے، اس کے لیے ہمارا نفس ناپاک اور ہمارا مال ناپاک، اس لیے کہ وہ حصہ جو غریبوں کا اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال میں دیا ہے، ہم نے اس مال کو ہمارے مال میں روک کے رکھا ہے، اس کو الگ نہیں کیا، اس وجہ سے ہمارا مال بھی ناپاک۔ زکوٰۃ کی اہمیت اس چیز سے بیان ہوتی ہے کہ اگر زکوٰۃ نہیں دیں گے تو ایمان، روزہ، نماز، یہ سارے چیزیں سب بیکار۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کے خلاف جہاد کا حکم دیا گیا، یعنی کہ جہاد کس کے خلاف کرتے ہیں؟ جہاد کرتے ہیں غیر مسلمانوں کے خلاف، جہاد کرتے ہیں مشرکوں کے خلاف، کفار کے خلاف۔ اور آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان ہونے کے باوجود جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کے خلاف جنگ کا اعلان ہوا ہے، یعنی کہ جہاد کا اعلان ہوا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم سمجھ میں آتا کہ زکوٰۃ بھی ہمارے دین کا جو امپورٹنٹ ستون ہے وہ کتنا اہمیت رکھتا۔ اگر زکوٰۃ نہیں دیتے تو ہمارے سارے چیزیں جو ہے نا، ہماری ساری عبادتیں بیکار، ہم جو ہے نا ہمارے جو مسلمانوں کے صف میں کھڑے ہونا چاہیے تھا، ہم جو ہے نا وہ مسلمانوں کے صف میں نہیں ہے بلکہ اس کے اپوزٹ صف میں ہے۔ مسلمانوں کو تنبیہ اس بات سے کی گئی کہ بنی اسرائیل زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، زمین پہ مارے پھرتے رہے، کوئی ان کو جگہ دینے کے تیار نہیں تھا۔ آپ دیکھتے کہ جبھی بھی آپ ہسٹری نکال کے پڑھتے، مدینے کی بھی آپ ہسٹری نکال کے پڑھیے، آپ کو دکھتا کہ جہاں پر بھی یہودی بستے تھے وہ کہیں نہ کہیں سے نکالے ہوئے رہتے تھے۔ جب مدینے میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے، ان کی شرنگیزیاں دیکھے، جب ان کی جو ہے نا بدماشیاں دیکھے، جب ان کے پینترے دیکھے، تو اب جو ہے نا وقت آ گیا تھا کہ ان کو وہاں سے نکالے، اور پھر وہاں سے بھی وہ نکالے گئے۔ تو ہر جگہ ان کی ہسٹری یہی ہے۔ لیکن یہ ہوتا کیوں تھا؟ یہ اللہ کا عذاب ان کے پر آیا کیونکہ وہ زمین میں کہیں پر بھی جو ہے نا ایک جگہ نہیں ٹکے، جیسا آج جو ہے نا جیروسلم میں، فلسطین میں ایک جگہ جو ہے نا وہ لوگ اپنے ڈیرا ڈال کے بیٹھ گئے زبردستی سے۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ وہ ایک جگہ نہیں دے رہا، اللہ تعالیٰ ان کو ایک جگہ نہیں دے رہا، اور وہ اس لیے کہ جو ہے نا وہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جو قوم زکوٰۃ سے انکار کری، اللہ تعالیٰ ان کو کوئی مکان جو ہے نا ان کے دنیا میں ان کو نہیں دیا، کوئی زمین ان کو دنیا میں نہیں دیا۔ آج مسلمانوں کے اوپر وہی دور آیا۔ آج NRC، CAA اور NPR کے ذریعے جو ہم کو ہمارے گھروں سے، ہمارے ملکوں سے، ہماری پراپرٹیز سے، ہمارے محلوں سے نکال کر ڈیٹینشن سینٹرز میں یا باہر بھیجنے کی جو بات ہو رہی ہے نا، یہ وہی بات ہے جو بنی اسرائیل کے اوپر بھی آئی تھی اور آج بھی ہے۔
یہ زکوٰۃ نہیں دینے کی وجہ سے. آج مسلمان وہی ریپیٹ کر رہا ہے، اور جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ ان کو ایک جھلکی دیا کہ اگر NRC CA یا NPR اپلائی ہو گیا پھر ہم اور بنی اسرائیل میں کوئی فرق نہیں رہے گا. تو اللہ تعالیٰ سے ہم جو ہے نا خاص طور سے دعا کریں کہ اللہ ہم کو زکوٰۃ دینے والوں میں سے بنائے، صحیح زکوٰۃ کیلکولیٹ کرنے والوں میں سے بنائے، صحیح زکوٰۃ ادا کرنے والوں میں سے بنائے، اور زکوٰۃ کو قبول کرنے کی بھی دعا کرنی چاہیے. زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام یہ ہے کہ نماز سے انکار کرنے والوں کو کافر کہا گیا، لیکن زکوٰۃ سے انکار کرنے والوں کو کافر کے ساتھ ساتھ اس کے خلاف جہاد بھی جو ہے نا اناؤنس ہوا، جہاد بھی کرنے کے لیے کہا گیا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقہ یعنی کہ زکوٰۃ دینے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا ہے، ان کو یقیناً کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بہترین اجر ہے. سورہ حدید آیت نمبر 18. تو اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ ایک سمپل منی ٹرانسفر ہے وتھ ملٹیپلائڈ ریٹرنز. میں صاف آپ کو انداز سے بولوں تو ایک یہ ہے کہ بینک آف دا ورلڈ سے ہم بینک آف آخرت کے اندر ہمارا اماؤنٹ ٹرانسفر کر رہے ہیں، ایک بینک سے دوسرے بینک میں. جس طرح ہم کبھی بھی ICICI سے SBI میں کر لیے، SBI سے کوئی اور بینک میں کر لیے، اس طریقے کا ایک منی ٹرانسفر ہے ایک بینک سے دوسرے بینک میں. ورلڈ بینک سے لے کے ہم جو ہے نا بینک آف آخرت کے اندر جو ہے نا ہمارا اماؤنٹ ڈال رہے ہیں، اور اس کے بدلے میں ہمارے کو یہ ہو رہا کہ اللہ تعالیٰ 100 ٹائمز ہمارے کو دنیا میں ہی ہمارے موت سے پہلے اس کو ہم وہی اماؤنٹ کو ملٹیپلائی کر کے دے رہا، اور پھر آخرت میں بھی جو ہے نا 700 ٹائمز اور ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ جو ہے نا ہمارے کو اس سے اس کا اجر ملے، اس کا بدلہ ملے. تو یہ سمپل منی ٹرانسفر ہے ایک بینک سے دوسرے بینک میں. نتھنگ گوز ویسٹ. زکوٰۃ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ ایک ٹیسٹ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس سے، جو اس میں کامیاب ہوا وہ مسلمان. اب میں آپ کو پوچھوں گا یہاں پر اس پریزنٹیشن کو یہاں پر روک کے کہ ایمان لانے والوں میں اور مسلمانوں میں کیا فرق ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما تم ٹیسٹ فرام اللہ، یہ جو ہے نا ایمان لانے والوں پہ ہے، یہ کامیاب ہوئے تو مسلمان اور ایمان لانے والوں میں فرق ہے. ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرے اپنے زبان سے کہہ دیا تو میں اقرار کر دیا کہ شہادت دے دیا، اور فارمیلٹی کے طور پہ قانوناً میں جو ہے نا مسلمان ہوں، میں ایمان لا لیا. لیکن حقیقتاً ہو سکتا ہوں یا نہیں ہو سکتا وہ ڈیفرنٹ میٹر ہے، ڈیفرنٹ سبجیکٹ ہے. لیکن مسلمان میں جب ہی ہوا جب اللہ کی آزمائش میں سے گزر کر میں کامیاب ہو کے نکل گیا تو میں مسلمان، ورنہ میں صرف ایمان والا. تو اسی لیے ضرورت ہے کہ ہم کو جائزہ لے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے کے بعد میں کیا اللہ کے جو ہے نا ٹیسٹس، اللہ کے جو ٹیسٹس ہیں اس میں ہم کامیاب ہو کے نکلے یا نہیں نکلے. اگر نکلے ہیں تو پھر ہم مسلمان، اگر نہیں نکلے تو پھر ایمان والا ہی ہے. پھر وہاں پہ اللہ دیکھے گا کہ تم زبانی اقرار کرے یا پھر واقعے میں تمہارا حقیقتاً تمہارا اقرار تھا. تو اسی لیے ضرورت ہے ہمارے کو کہ اس آزمائش سے اللہ کے ہم کامیاب ہو اور ہم اللہ کی نظر میں مسلمان ہوں. اس لیے جو نا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ابراہیم مسلمان تھا. کیوں؟ اس لیے کہ جو نا جن کے اوپر جتنی بھی آزمائشیں آئی وہ آزمائشوں میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو کے نکلے. تب اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم مسلمان تھا. تو یہ کانسیپٹ ہے کہ کبھی بھی جب اللہ کے پاس سے آزمائش آئے تو اس میں کامیاب ہوئے تو ہم مسلمان ہیں. زکوٰۃ بھی جو ہے ایک آزمائش ہے، کامیاب ہے تو مسلمان، نہیں تو صرف ایمان لانے والے. 2 آیتیں ہیں جس کو میں ضروری سمجھتا ہوں آپ کے سامنے رکھوں، جس میں سے جو ہے نا ایک آیت ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک اپنے وہ چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو. وہ ہے مال، وہ ہے جان. اگر تمہارے پاس وقت امپورٹنٹ ہے، وقت کی اہمیت ہے، وقت عزیز ہے تو وقت سے کو دینا پڑے گا. اگر تمہارے پاس مال عزیز ہے تو مال کو دینا پڑے گا. تمہارے اولاد اگر عزیز ہے تو اولاد کو دینا پڑے گا. تمہارے صلاحیتیں تمہارے لیے عزیز ہے تو صلاحیتیں تمہارے کو دینا پڑے گا. جو چیز عزیز ہے جب تک اللہ کی راہ میں وہ چیز کو نہیں دیں گے تو نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے ہم. ایک کپڑا ہے میرا، میں بوسیدہ ہو گیا، چند روپے میرے پاس جو ہے نا پڑے ہوئے تھے ڈیسک میں، 10 روپے 20 روپے 30 روپے 10 ریال $10 میں نکال کے فقیر کو دے دیا. لیکن میرے بینک میں جو جمع ہو کے ہے میں اس کی طرف نظر نہیں ڈال رہا ہوں کیونکہ میرے کو بہت پسند ہے وہ، میں کسی کو دینا نہیں چاہ رہا ہوں.
تو کیا میرے ڈیسک میں پڑے ہوئے وہ 10 روپے 10 ریال جو بھی جتنے بھی 10 ڈالر جتنے بھی ہے وہ میرے لیے معنی رکھتے، وہ میری سیونگ ہے، یا وہ میرے سیونگز اکاؤنٹ میں جو ہے وہ میری سیونگ ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اشارہ کر رہا جو ہمارے سیونگز اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں، اس کے اوپر اشارہ نہیں کر رہا، جس کے طرف اشارہ نہیں کر رہا جو میرے ویلٹ میں پڑے ہوئے ہیں۔ ویلٹ کے والے تو جو نا خرچے کے لیے پڑے ہوئے ہیں نا۔ تو اس طرح جو ہے نا جب تک ہم ہمارے شوہ نفسی سے نہیں بچا لیے جائیں گے ہم جو ہے نا فلاح نہیں پائیں گے۔ جو لوگ شوہ نفسی کیا ہے؟ شوہ نفسی ہے تنگ دلی۔ جو لوگ تنگ دلی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پا گئے۔ تو اگر جب تک ہمارے دل سے تنگ دلی ہم نہیں نکالیں گے ہم ہمارا عزیز مال عزیز چیز اللہ کی راہ میں دینے والے میں سے نہیں ہوں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس آیت کو ہم سمجھے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تو زکوٰۃ کیا ہے؟ ایک سلائیڈ میں اگر میں بولوں تو ایک ایسی چیز ہے جو خدا کی راہ میں دینے پر اس کے گارنٹیڈ ریٹرنز ہے۔ یہ کوئی ٹیکس نہیں ہے جس سے بچنے کے لیے ہم طریقے نکالیں، یہ کوئی فائن نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے یا کسی کی طرف سے جس سے بچنے کے لیے ہم جو ہے نا مارے پھرے اور دکھائے لوگوں کو کہ یہ میں نے نہیں کیا تھا لیکن میرے کو فائن پڑ گئی، مجھ کو معافی مانگ لینے گورنمنٹ میں جا کے اس کو جو ہے نا کینسل کروانے کی میں کوشش کروں۔ یہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، یہ کوئی فائن نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک فضیلت ہے ہمارے لیے کہ ہم ہمارے اللہ کے سامنے درجے بلند کر لے، نیکیاں پالے، مال کو دے کے مال پاک کر لے، نفس پاک کر لے، ہمارے مال کو بڑھا لے اور ہم مسلمان کہلائیں۔ تو یہ جو ہے نا اللہ کی طرف سے فریضہ ہے۔ یہ چلیے دیکھتے ہیں اب سیکنڈ ٹاپک جس میں اپلائیڈ زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے۔ اپلائیڈ زکوٰۃ میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ زکوٰۃ آن ویلتھ اسلام کا ایک رکن ہے جو ایک مخصوص پرسنٹیج اور ایک مخصوص وقت کے مکمل ہونے پر ایک مخصوص مال پر ایک مخصوص وقت پر شریعت کے تحت فی سبیل اللہ میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ زکوٰۃ کا مختصر ڈیفینیشن ہے۔ نصاب کیا ہے؟ شریعہ میں ایک نصاب ایک منیمم اماؤنٹ ہے جو مسلمان کے پاس اگر ہے تو انہیں زکوٰۃ دینے والوں میں سے بن جاتا۔ ایک واٹر مارک، ایک بینچ مارک، جس سے اگر اس مارک سے اگر آپ کو زیادہ پیسہ ہے، اس سے تھوڑا بھی 1 روپیہ بھی زیادہ ہے، تھوڑا بھی زیادہ ہے تو لیکن وہ مارک سے اوپر آگے تو پھر آپ جو ہے نا نصاب اسی کو کہتے ہیں جو مارک ہے۔ اس کے بعد میں جتنا بھی آپ کے پاس ہے وہ پھر آپ صاحب نصاب بن جاتے ہیں، آپ کو زکوٰۃ آپ کو دینی پڑتی۔ پرسنٹیجز کہاں سے کہاں تک ہے؟ ہم اب تک سنتے ہوئے آئے ہمیشہ کہ زکوٰۃ کے جو پرسنٹیجز ہے وہ 2.5% ہی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ زکوٰۃ کا پرسنٹیج 2.5% سے لے کر 20% تک ہے۔ جی ہاں، 2.5% سے لے کے 20% تک زکوٰۃ کے الگ الگ چیزوں کے اوپر الگ الگ پرسنٹیجز ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں آج کہ ان پرسنٹیجز کس کے اوپر کتنے ہیں۔ امپورٹنس آف زکوٰۃ، اس میں سوشل امپیکٹ اور انڈیویجول امپیکٹ بھی ہوتا۔ آدمی کا نفس صحیح ہوتا، انہیں اپنی زکوٰۃ صحیح طور پہ ادا کرتا تو پھر جو ہے نا اس کا جو معاشرت پہ اس کا اثر پڑتا وہ یہ ہوتا کہ آج ہم دیکھتے افسوس کا معاملہ یہ ہے کہ آج ہمارے کئی مسلمان ایسے ہیں جو سود کے کاروبار میں یا اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو سود کے اوپر پیسہ لیتے ہیں، جو ربا پہ پیسہ لیتے ہیں اپنی ضروریات کو پورے کرنے کے لیے، ایک حد تک اللہ کی پکڑ میں وہ آئیں گے ضرور، لیکن اس سے زیادہ پکڑ میں وہ لوگ آئیں گے جو زکوٰۃ ان کو دینی تھی، جس کی وجہ سے وہ لوگ کے پاس کسی وجہ سے جیسا ہم نہیں دینا چاہ رہے تو ان کے پاس زکوٰۃ نہیں پہنچی، اور اپنی ضروریات کو وہ لوگ پورا کرنے کے لیے حرام راستہ اپنائے۔ اس حرام راستے کو وہ لوگ اپنانے کے ذمہ دار انڈائریکٹلی کون ہوئے؟ وہ لوگ ہوئے جن کو اللہ نے دیا تھا، ان کا بھی حصہ دیا تھا جن کا جو ہے نا ہم نکالے نہیں۔ ان لوگوں کا بھی حصہ دیا تھا اللہ تعالیٰ میرے مال میں، جس کو نکال کر میں اس امت کے اس شخص تک پہنچانا تھا مجھے، غریب کو، کہ اس کو پھر ربا پہ پیسے لینے کی ضرورت نہ پڑتی۔ میں نے وہ نہیں کیا۔ تو اسی لیے جب ہم زکوٰۃ نکالتے تو اس کا انڈیویجول امپیکٹ ہی نہیں ہوتا بلکہ اس کا سوشل امپیکٹ بھی ہوتا کہ معاشرہ سود فری ہو جاتا، سود پاک ہو جاتا۔ کوئی آدمی ایسا ہمارے معاشرے میں نہیں رہتا کہ جا کے اس کو کسی کے پاس سے سود پہ پیسہ یا پھر ربا پہ پیسہ لینے کی ضرورت پڑے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ پوری ہماری ادا ہو رہی اور برابر ہمارے غریبوں تک پہنچ رہی۔ یہ سوشل امپیکٹ جو ہے نا زکوٰۃ کا ہوتا۔ زکوٰۃ نہ دینے کے نتائج یہ ہوتے
کہ سب سے پہلا نتیجہ یہ ہوتا کہ دولت ایک گروہ کے پاس ہی جو ہے نا چکر لگاتی رہتی، اور غریب اور بھی غریب ہوتے جاتے، امیر اور بھی امیر ہوتے جاتے، سوسائٹی میں گناہوں میں مبتلا ہو جاتی، جہالت بڑھتی چلے جاتی، اخلاق گرنے لگتے، لوگ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے جرم جو ہے نا کا ارتکاب کرتے، لوٹ مار ہوتی، اور دولت مند قتل کیے جاتے، ان کے گھر بار لوٹے جاتے۔ آج جو دولت مند جو قتل کیے جا رہے ہیں، اور جو لوگ گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، چوری میں مبتلا ہو رہے ہیں، ڈاکہ میں مبتلا ہو رہے ہیں، جو لوگ جو ہے نا جو مرڈرس میں جو ہے نا کر رہے ہیں، یہ سارے چیزیں کیوں کر رہے ہیں؟ یہ لوگ کون ہے ان سے جو کروا رہا ہے مجبوراً؟ یہ لوگ مجبوراً جو ہے نا اس چیز کو اپنا رہے ہیں، کیونکہ ان کو اپنے گھر چلانا ہے، ان کے اخراجات کو جو ہے نا لوگ جو بیسک نیسیسٹیز ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ اور اگر ہم ہماری زکوٰۃ ان کو پورا دیتے تو یہ ان کو کرنے کی نوبت نہ پڑتی۔ تو اسی لیے ضرورت ہے آج ہمارے معاشرے کو، اگر ہمارا معاشرہ ربا کے طرف جا رہا یا جرم کے طرف جا رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاشرے میں زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں۔ تو اس کو ہمارے کو اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں زکوٰۃ کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہے۔ مسلمان ہو، اڈلٹ ہو، سین یعنی کہ جو ہے نا باشعور جو ہے نا ہو، اونرشپ میں ہو، پوزیشن میں ہو، کوئی وہ جو دولت ہے جس کے اوپر زکوٰۃ نکالنا ہے، اور وہ نصاب سے اوپر ہو، ملک میں ہو اس کی یعنی کہ اس کی اونرشپ میں ہو، نصاب سے زیادہ ہو، ضرورت سے بڑھ کر ہو، 1 سال کی مدت اس کے اوپر گزر چکی ہو، اور 1 ہجری سال میں 2 بار زکوٰۃ دینا جو ہے نا اس کو منع کیا گیا۔ 1 سال کا مدت یعنی کہ 1 ہجری سال کی مدت، گریگورین نہیں، یہ ہجری سال کی مدت ہے۔ نصاب کے ویلیوز 85 گرامز گولڈ نصاب کا ویلیو ہے، اگر اس کے اوپر اگر ہے تو زکوٰۃ جو ہے نا سونے کے اوپر واجب ہو جاتی۔ 585 گرامز سلور کے اوپر ہے۔ اب آپ یہاں پہ ایک سوال آتا کہ کیا میں سونا میرے جو ڈیلی ویئر ہے میری بیوی کا، یا پھر جو ہے نا اوکیشنل ویئر ہے یا پارٹی ویئر ہے، ان ساروں پہ دینا ہے، یا پھر جو ہے نا ڈیلی ویئر پہ دینے کی ضرورت نہیں ہے؟ ایک حدیث اس کا حوالہ میں دیتے چلوں آپ کو، کہ ایک عورت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس کے ہاتھ میں کنگن تھے، سونے کے کنگن تھے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس کے اوپر زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو اس نے فرمایا کہ نہیں۔ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا کہ کیا تم چاہتی کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں تم کو اس کنگن کے بدلے آگ کے کنگن پنائے؟ تو وہ فوراً جو ہے نا اپنے کنگن اتار کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی۔ تو یہ اس سے پتہ چلتا کہ جو ڈیلی ویئر ہے، جو نارملی جو پہنتے، اس کے پر بھی زکوٰۃ ہے۔ چند علماء کا یہ ماننا ہے کہ چونکہ وہ اسپیشل ایونٹ تھا کہ عورت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے، تو اس لیے وہ پہن کے گئی تھی۔ چند کا ماننا ہے کہ وہ اس زمانے میں ویسا نہیں ہوتا تھا، جو گھر کے چیزیں تھے وہی پہن کے رہتے تھے۔ دونوں بحث میں بھی میں یہ مانتا ہوں کہ اگر ڈیلی ویئر بھی نکالا گیا تو 5 تولے کا ہار یا 10 تولے کا ہار تو ہم ڈیلی ویئر میں نہیں نکالتے۔ ڈیلی ویئر میں 1 چین، ناک کی دال، 2 بالیاں، اتنا ہی رہتے۔ اس 1 چین، 2 بالیاں، 1 ناک کی دال کے اوپر 2.5% زکوٰۃ کتنی نکل سکتی؟ کیا اس کو بچانے کے لیے ہم اتنی ساری بحث کریں؟ ضرورت ہے؟ تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم جس طرح کوئی بھی بڑی چیز سے جو ہے نا ہم لوگ اگر ہمارا پروٹیکشن کرنا چاہتے تو ہم پوری احتیاط برتتے اس پہ۔ کوئی بھی جو ہے نا کوئی ایسی روڈ ہے جس کے اوپر جو ہے نا ہمارے کو لگے کہ یہاں پر خطرہ ہے، تو ہم اس کو بڑی کیئرفلی جو ہے نا وہ روڈ پہ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک ایسی چیز ہے جس پہ ہماری عمارت ڈھا سکتی اسلام کی، تو ہم کو چاہیے کہ جو ہے نا اس بحث میں نہ پڑے، بلکہ ہمارے پاس جتنا ہے اتنا پورا نکال دیں۔ چلیے، اگر میرا مرچنٹ کا بزنس ہے، میرا بخالہ ہے، ٹریڈ ہے، یا پھر میری کوئی دکان ہے، تو اس کے اوپر کتنی زکوٰۃ، کیا نصاب ہے؟ اور میرے پاس پیسہ ہے تو پھر اس کے اوپر کیا نصاب ہے؟ ان دونوں چیزوں کے اوپر، چاہے وہ میری پراپرٹی ہو، یا میرے جو ہے نا بینک بیلنسز ہو، یا میرے پاس لیکوڈ کیش ہو، یا پھر میرے کوئی دکان ہو، ان ساروں کے اوپر جو نصاب ہے وہ سونے کا نصاب یا پھر سلور کا نصاب ہی دیکھا جاتا، جو لوور ویلیو میں ہے۔ جیسے کہ سونے کی تو جو 85 گرامز کی ویلیو ہے وہ 2 لاکھ کے اوپر کچھ آتی ہے روپیز میں۔ اگر آپ سلور کی 585 گرامز کی دیکھیں گے تو آج کا سلور کا ریٹ تقریباً جو ہے نا 41.31 روپیز پر گرام ہے، یعنی کہ 24,166 روپیز اراؤنڈ
चलिए 24,000 लेके चलेंगे। तो 24,000 रुपीज़ से बढ़कर अगर मेरे दुकान में माल है, या मेरे बैंक में पैसा है, या मेरे जेब में या घर में पैसा है, लिक्विड कैश है, तो वो मैं निसाब के ऊपर पहुंच गया। 24,000 के प्लस अगर मेरे पास पैसा है तो, या माल है या प्रॉपर्टी है, तो मेरे को जो है ना, मैं साहब निसाब हो गया और मेरे को उस चीज़ के ऊपर ज़कात देनी होगी। फार्मिंग के लिए निसाब वैल्यू 725 किलोग्राम्स ऑफ ईल्ड यानी कि प्रोड्यूस, जो खेत से जो अनाज आता, वो साल में जो है ना 725 किलोग्राम्स ऑफ यील्ड, जो साल में शायद हो सकता है एक निकले या दो निकले या 3 बार फसल निकले, तो जब फसल निकलती तो प्रोड्यूस 725 एक का अगर है तो 725 निसाब है, तो इसके ऊपर अगर अनाज निकल रहा है किलोग्राम्स, तो जो है ना वहाँ पर उसके ऊपर जो है ना ज़कात देनी होगी। लेकिन कितनी देनी होगी मैं इंशाल्लाह आपको आगे अगले स्लाइड्स में बताऊंगा। ज़कातेबल आइटम्स क्या क्या है? ज़कातेबल आइटम इन्वेस्टमेंट्स के तहत जो ना प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, शेयर्स है, फिक्स डिपॉजिट्स, प्रोविडेंट फंड, LIC पॉलिसीज़। यहाँ पर आप मेरे को सवाल पूछेंगे कि जो ना यहाँ पर अरे ये FDs PFs ये क्या है भाई, आप तो यहाँ पर गैर शरिया और जो ना रिबा के टर्म्स यहाँ पर लाए। जी हाँ, मैं रिबा के टर्म्स यहाँ पर लेके ज़रूर आया, इसलिए कि हम में से कई मुसलमान ऐसे हैं जो ऑलरेडी ये ले चुके हैं। अब आप एक तो जो है ना जो नहीं लेना चाहिए था उसको तो ले लिए, अब आप उसके ऊपर ये क्लेम करेंगे कि मैं ये हलाल नहीं है, वो लिया था मैं, वो हलाल के ऊपर ज़कात जो नहीं है उसके ऊपर भी देना क्या दूँ क्या मैं? एक तो आप हलाल नहीं है सो ले लिए और ऊपर से फिर ज़कात भी नहीं देने की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए जो ना पहले तो हमको हलाल वाले ही लेना चाहिए था। अब ले चुके तो इधर उसको कैंसिल करिए, वापस ला लीजिए अपना पैसा और उसके ऊपर ज़कात निकालिए, या फिर जो है ना आप जैसा है उसको जो है ना अगर कंटिन्यू करना चाह रहे हो वो अल्लाह और आपके बीच की बात है, लेकिन उसके ऊपर भी आपको ज़कात निकालनी पड़ेगी। गोल्ड है या सिल्वर है या लोन्स किसी को दिए हुए हैं, लोन्स के ताल्लुक़ से ये है कि अगर किसी को मैंने पैसे उधार पर दिया हो तो उसका जो वापस मेरे को आने की उम्मीद है तो फिर मैं उस अमाउंट के ऊपर जो है ना मुझको ज़कात देनी होगी। अगर मेरे को आने की उम्मीद नहीं है तो फिर मेरे को ज़कात देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 4 साल 5 साल के बाद जब भी अचानक वो आदमी आके मुझको अगर मेरे पैसे दे देता है तो फिर मेरे को उस मुद्दत की 5 साल के मुद्दत की जो है ना ज़कात निकाल कर 1 साल में जो है ना उसको देनी होगी। अदर्स में मर्चेंडाइजिंग, मेरा शोरूम है या मेरे कपड़ों की दुकान है या फार्मेसी है या जो है ना मेरा किराना दुकान है, बखाला है, या मेरे ट्रेजर ट्रोव्स, मैं ज़मीन खोद रहा था, कुछ ख़जाना निकल गया, ट्रेजर ट्रोव्स निकल गए मेरे को, तो उसके ऊपर भी ज़कात है। मिनरल्स के ऊपर भी अगर खोदा निकले तो उसके ऊपर भी ज़कात है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर जैसा मैं आपको बताया उसके ऊपर भी जो है ना ज़कात है। वेल्थ के ऊपर 2.5%, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर यहाँ पर 3 कैटेगरीज है। एक है नेचुरली इरीगेटेड, जैसे कि आपकी खेत है और बाजू से नहर या नदी जा रही थी, आप उसमें से जो है ना खोद के थोड़ा सा जो है ना पानी अपने खेत में ले लिए, तो वहाँ पर आपको 10% ज़कात देनी होगी। या फिर अगर आपके पास बोरवेल है, आपको पानी की किल्लत है, आपको जो है ना बाजू से कोई नहर नहीं जा रही, लेकिन आप जो है ना अपनी बोरवेल से पानी का इस्तेमाल करके, अपनी ही इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके, पानी का इस्तेमाल करके अगर आप अपने खेतों को सींचे हैं तो फिर आपको 5% ज़कात है। अगर आर्टिफिशियल और नेचुरल दोनों मिला के अगर इरिगेशन करे हैं आप तो फिर जो है ना आपको 7.5% ज़कात है। नेचुरल रिसोर्सेस अगर आपके हाथ लगे हैं तो उसके ऊपर 20% ज़कात है। यहाँ पर ये जो मैं बताया था आपको इससे पहले स्लाइड में कि 2.5% से लेकर 20% तक जो है ना ज़कात है। वेल्थ और इनकम के ऊपर जो हम प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट के तौर पर प्रॉपर्टीज़ ख़रीदते हैं, ज़मीन ख़रीदते हैं या बिल्डिंग्स ख़रीदते हैं, इन सारों के ऊपर जो है ना इन्वेस्टमेंटल प्रॉपर्टीज़ जो है उसके ऊपर ज़कात है। बैंक के ऊपर किसी भी तरीके का पैसा हो उसके ऊपर ज़कात है। शेयर्स, प्रोविडेंट फंड्स, LIC पॉलिसीज़, इंश्योरेंस पॉलिसीज़, सारों के ऊपर अगर शरिया कंप्लांट हो ना शरिया कंप्लांट हो, अगर नॉन शरिया कंप्लांट है तो फिर आप और अल्लाह के बीच की बात है, वो उसका जवाबदेह आप है, लेकिन वहाँ पर आपका पैसा है तो फिर उसके ऊपर भी आपको ज़कात देनी होगी। गोल्ड के ऊपर, सिल्वर के ऊपर, नगद के ऊपर, लोन गिवन के ऊपर, मर्चेंडाइजिंग के ऊपर और लाइफ स्टॉक के ऊपर ज़कात जो है ना देनी होगी। लाइफ स्टॉक के ऊपर कैसा है इंशाल्लाह मैं अगले स्लाइड्स में आपको बताऊंगा। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर तो मैं आपको ये बता चुका, 10%, 7.5% और 5% डिफरेंट कैटेगरीज की जो है ना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर 725 किलोग्राम्स की निसाब के ऊपर आपको ये ज़कात देनी होगी।
نیچرل ریسورس کے اوپر جو ہے نا ٹریجر ٹروز منرلس جو بھی ہے اس کے اوپر بھی جو ہے نا آپ کو 20% زکوٰۃ دینی ہوگی، ون شاٹ میں ہوگا۔ چلیے دیکھتے ہیں فریکوینٹلی آسڈ سینیریوز۔ 21 کیس سٹڈیز کریں گے ہم یہاں سے اب، اور دیکھیں گے کہ جو ہے نا ہمارے جو کیسز ہے الحمدللہ انشاءاللہ ایک کوئی نہ کوئی کیس جو ہے نا ہمارا یہاں پر میچ ہونے والا ہے ان 21 کیسز میں۔ تو اس لیے میں آپ لوگوں کو چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ سب غور سے جو ہے نا یہاں پر توجہ دیں۔ 21 کیسز، فرسٹ کیس میں یہ ہوگا کہ ہم جو ہے نا 2.5% زکوٰۃ ہماری جو ہے نا بینک بیلنس کے اوپر، شیئرز کے اوپر، ایف ڈیز کے اوپر، پی ایفس کے اوپر، یہ سارے جو ہے نا انشورنس پالیسیز کے اوپر، حلال انشورنس پریمیمز کے اوپر، سیونگز کے اوپر، ساروں کے اوپر جو ہے نا نکالنی ہوگی۔ لونز گیون کے اوپر، گورنمنٹ بانڈز ہے، پبلک سیکٹر بانڈز ہے، حلال انشورنس پالیسیز ہے، حلال پروویڈنٹ فنڈز ہے، گورنمنٹ بل ریسیویبلز آنا ہے آپ کو، گورنمنٹ سے پیمنٹس آنا ہے، اس کے اوپر بھی جو ہے نا زکوٰۃ آپ کو دینی ہوگی۔ اور 2.5% اگر میرے کوئی پراپرٹی رینٹ کے اوپر ہے تو اس کے ایکسپنسز، میرے ایکسپنسز جانے کے بعد میں جو سیونگز بچ جاتے ہیں اس کے اوپر میرے کو جو ہے نا زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اگر کوئی پراپرٹی ہے فار لیٹر سیل، بعد میں بیچنے کے لیے، تو اس کے مالیت کے اوپر، اس کی مارکیٹ ویلیو کے اوپر مجھ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ کوئی لینڈ ہے میری جس کو میں بعد میں سیل کرنا چاہ رہا ہوں، ریٹ بعد میں اچھا آنے کے بعد، یا میری ضرورت پڑنے کے اوپر، یا میرے بچوں کے پڑھائی کے جب، بچیوں کے شادیوں کے جب، اگر مجھ کو یہ سوچ کر اگر میں نے کسی زمین کو یا پراپرٹی کو خریدا ہے تاکہ اس کام کو میں جو ہے نا یہ بیچ کے کروں گا، تو پھر میرے کو اس پراپرٹی کے اوپر ہو یا لینڈ کے اوپر ہو، مجھ کو 2.5% مارکیٹ ویلیو کے اوپر، گورنمنٹ ویلیو کے اوپر نہیں، کیونکہ گورنمنٹ ویلیو ہمیشہ 1000 روپے اگر ہے تو مارکیٹ ویلیو 10,000 روپے رہتی۔ تو جو بیچنے کے وقت آپ جو پیسے آپ کو آنے والے ہیں، بیچیں گے تو جو آئیں گا وہ اماؤنٹ کے اوپر جو ہے نا آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی، گورنمنٹ ویلیو پہ نہیں، مارکیٹ ویلیو پہ۔ لیٹر سیل کے جو وینچرز ہے اس کے اوپر بھی جو ہے نا آپ کو 2.5% زکوٰۃ ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں زکوٰۃ آن بزنس۔ پارٹنرشپ ہے، اگر کسی کے ساتھ میں پارٹنرشپ کرا، 1 لاکھ روپے کا انویسٹمنٹ کرا تھا میں، تو 1 سال کے بعد میں میرا شیئر بڑھ گیا، اس کا جو ہے نا بزنس اچھا چلنا شروع ہو گیا اور میرا شیئر بڑھ گیا، اور میرا شیئر وہی 20% شیئر ہے میرا، 1 لاکھ روپے میں 20,000 روپے ڈالا تھا، اور اب وہی 20,000 جو ہے نا میرے کو 10 لاکھ جو ہے نا اس کا مالیت ہو گئی اس کی، تو میرا جو ہے نا جو شیئر تھا 20% وہ جا کے جو ہے نا زیادہ ہو گیا اب۔ تو دیکھیے، تو جب زکوٰۃ کی باری آتی تو آپ کی کمپنی خود، جو آپ کمپنی میں انویسٹ کرے وہ لوگ زکوٰۃ دینا پڑتا ان کو۔ اگر وہ لوگ نہیں دے رہے ہیں تو آپ اپنا شیئر کا ویلیو ان سے پوچھئے، اور آپ کا 20% کا جو بھی مالیت بنتی اس کے اوپر آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ ہم یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹوٹل میں 1 لاکھ کے اوپر جو ہے نا 20%، یعنی کہ میں 20,000 روپے ہی جب پے کرا تھا تو 2.5% زکوٰۃ اس کی جو ہے نا 500 روپے آتی، تو میں 500 روپے ہی پے کروں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ جو میرے کو اب ایک 20% کا شیئر جو اب میرے کو اب 2 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے کا جو ہے نا 2 لاکھ روپے ہو گیا میرا 20% سے، تو جو ہے نا اس کا 2.5% میرے کو نکالنا ہوگا، اور میری زکوٰۃ جو ہے نا 5,000 روپے آتی تو میرے کو 5,000 روپے دینا ہوگا۔ بات سمجھ گئے ہوں گے آپ کہ جو بزنس میں پیسہ لگایا تھا اس پیسے کے اوپر نہیں دینا ہے میرے کو، لیکن 1 سال کے بعد میں جو ویلیو آ رہی میرے کو شیئر کی میرے بیچنے پر، یا پھر میں کسی کو بیچ دوں شیئر، تو پھر جو میرے کو جو آنے والا پیسہ ہے اس شیئر کے اوپر جو نا ٹوڈیز مارکیٹ ویلیو کے اوپر میرے کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ ٹریڈنگ کے اوپر میرے پاس جو فار ایگزامپل ایک کپڑوں کی دکان ہے، ایسے کئی ایگزامپلس لے سکتے، لیکن میں آپ کو ایزی انداز میں سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ ٹریڈنگ کے اوپر میرے پاس 2 قسم کے جو ہے نا مال ہے، ایک ہے نیو ارائیول اور ایک ہے جو ہے نا اسپیشل ڈسکاؤنٹ والے کپڑے۔ اگر میرے کپڑے جو میں بیچنے والا ہوں جو نیو ارائیول ہے، وہ آئٹمس ہے میرے پاس، اور ایک ڈیفیکٹیو اولڈ اور ڈیمیجڈ ہے، یا ڈیڈ سٹاک ہے، یا آؤٹ آف ڈیٹ ہے، یا جو ہے نا اولڈ فیشن جو ہے نا کپڑے ہے، تو یہ 2 میرے پاس ہے۔ جو نیو ارائیولس ہے، میں 1 لاکھ روپے اس کے اوپر جو ہے نا انویسٹ کر کے اس کو خرید کے لے کے آیا تھا، اب جو ہے نا اس کی مارکیٹ ویلیو میں لگا رہا ہوں کہ وہ 10 لاکھ میں اس کو بیچوں گا، یعنی کہ 100 روپے کا میں شرٹ لے کے آیا تھا، اس کو جو ہے نا میں 1000 روپے میں بیچنے والا ہوں۔ تو اس طرح جو ہے نا میں نے پورے کپڑوں کو جو ہے نا اپنے ایک مارکیٹ ٹیگ، پرائس ٹیگ لگایا جو ہے نا 10 ٹائمز آف دا مائی انویسٹمنٹ ہے، تو اس کی مارکیٹ ویلیو 1 لاکھ کی جو ہے نا 10 لاکھ ہو گئی ابھی۔ تو میرے کو زکوٰۃ جو نکالنا ہے 2.5%، 10 لاکھ کے اوپر 25,000 روپے میرے کو زکوٰۃ نکالنا ہے۔
میں ابھی بیچا نہیں کپڑے, صرف میں مارکیٹ ویلیو لگایا اور میرے شیلف پہ رکھا, تو 1 لاکھ روپے کا 10 لاکھ روپے کا میں جو ہے نا مارکیٹ ویلیو لگایا اس کا اور بیچنے کے لیے, اور پرائس ٹیگ لگا دیا, تو میرے کو 10 لاکھ کے اوپر 2.5% زکوٰۃ نکالنی ہوگی. اور جو میرے ساتھ میں جو ڈیڈ سٹاک ہے, جو آڈیٹڈ ہے, جو میں 1 لاکھ روپے ڈال کے لایا تھا وہ بھی, لیکن ابھی 10,000 روپے میں نکال دے رہا ہوں اس کو, تو میرے کو 1 لاکھ کے اوپر زکوٰۃ دینی نہیں ہوگی, بلکہ مارکیٹ ویلیو یعنی کہ 10,000 کے اوپر میرے کو زکوٰۃ دینی ہوگی. تو زکوٰۃ ٹو بی پیڈ آن مارکیٹ ویلیو, تو 2.5% 10,000 کا یہ ہوگا, تو 250 روپے میرے کو دینی ہوگی. تو ٹوٹل زکوٰۃ میرے اس دن دکان کی جو ہے نا اگر میں دیکھوں تو 25,250 روپے میری زکوٰۃ ہوگی. میوچل فنڈز اور شیئرز, ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو حلال میوچل فنڈز لیتے. جو جنرلی میوچل فنڈز کا جو کانسیپٹ رہتا وہ یہ رہتا کہ دے آر انویسٹڈ فار ایئرلی پروفٹس, کہ میں پروفٹس آئے تو میرا گھر چلے, میرے اخراجات نکلے, اس طریقے کا ہوتا. تو زکوٰۃ آن ایئرلی پروفٹس اونلی, آپ کو جو پروفٹس آپ کے آ رہے ہیں اس پروفٹ کے اوپر جو ہے نا آپ کو ایئرلی زکوٰۃ دینا ہے. پلس جو ہے نا اگر آپ وہ انویسٹمنٹ کو وڈرا کریں تو وڈرال کے ٹائم پہ 1 سال کی آپ کو 2.5% زکوٰۃ اس کے اوپر دینا ہوگا. حلال شیئرز ہے, تو شیئرز جنرلی کانسیپٹ یہ ہوتا کہ انویسٹڈ فار دا انویسٹمنٹ گروتھ, تو انویسٹمنٹ کے گروتھ کے لیے جو ہے نا ہم لوگ یہ زکوٰۃ, یہ شیئرز جو ہے نا ہم لوگ دیتے. تو اس کے لیے یہ ہوتا کہ جو بھی مارکیٹ ویلیو جس دن آپ زکوٰۃ نکال رہے آپ کے شیئر کی ہے, آپ کے پورے شیئر کی ہے, اس دن جو ہے نا آپ اس کا 2.5% نکال کے آپ زکوٰۃ پہ دیں گے. پروویڈنٹ فنڈس ہے کہ پروویڈنٹ فنڈ یہ ہے کہ یہ ایکیومولیٹ ہوتا رہتا آپ کے گورنمنٹ کے, آپ جب گورنمنٹ جاب کر رہے یا پھر جو ہے نا آپ کہیں اور پرائیویٹ میں بھی جاب کر رہے, تو آپ کا پی ایف جو ہے نا آپ کو ایوری منتھ گورنمنٹ میں جمع ہوتے رہتا. آپ اپنے ایچ آر کو جب بولیں گے کہ میرا آج کیا ہے, آج ویلیو کیا ہے, کتنے جمع ہوئے, تو وہ آپ کو اسٹیٹمنٹ دے گا. اس کے اسٹیٹمنٹ میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کا جتنے بھی اماؤنٹ ہے وہ اماؤنٹ کے اوپر آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے, کیونکہ وہ اماؤنٹ ایسا اماؤنٹ ہے جو آپ اینی ٹائم کلیم کر سکتے ہیں. وہ آپ کے اونرشپ میں نہیں ہے, لیکن وہ ایسا ہے کہ وہ آپ کا مال ہے جو آپ کبھی بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں. تو اس کے لیے جو نا اس مال کے اوپر بھی زکوٰۃ دینی ہوگی 2.5%. سروس سیکٹر کے اندر جیسے ہاسپٹلس ہے, اسکولس ہے, لا فرم ہے, سی اے آفس ہے, فنکشن ہال, ہوٹلس ہے, ریسٹورنٹس ہے, اس کے اوپر فرنیچر کے اوپر, انفراسٹرکچر کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن ریونیو جنریٹڈ اور ڈیمیجڈ فرنیچر کے اوپر جو ہے نا دونوں کو ایڈ کرنے کے بعد جو آپ کا ایکسپینڈیچرز مائنس ہونے کے بعد جو نیٹ ورتھ بچ جاتی, اس نیٹ ورتھ کے اوپر جو ہے نا آپ کو 2.5% زکوٰۃ دینی ہوگی. یہ سروس سیکٹر کے لیے ہے. بزنس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر ڈن فار انویسٹمنٹ گروتھ تو آپ کے انویسٹمنٹ کے اوپر زکوٰۃ ہے, ڈن فار دا پروفٹ گروتھ تو آپ کے پروفٹس کے اوپر زکوٰۃ ہے. یہ یاد رکھ لیجیے, یہ جنرل کانسیپٹ ہے بزنس کے لیے. چلیے دیکھتے ہیں ایک جلدی سے جو ہے نا تھوڑی دیر میں ریپ اپ کرنے کی کوشش کریں گے ہم لوگ. زکوٰۃ آن ایسٹس, یہ بہت امپورٹنٹ ہے جو ہمارے ڈیلی جو ہے نا اس میں آتے ہیں. یہ میرا اون گھر ہے, اس کو میں پرسنل یوز کے لیے رہ رہا ہوں, اس میں وہ پرسنل یوز کے لیے ہے میرے, تو اس کے پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن میرا سیکنڈ گھر ہے جو میں رینٹل پرپس پہ دیا ہوا, نان بزنس یوز, میں رینٹ کھانے کے لیے, میرے گھر کے خرچے نکلنے کے لیے, میرے اخراجات نکلنے کے لیے میں نے اس کو رینٹ پہ دیا ہوا ہے. تو اس کے اوپر جو ہے نا صرف رینٹ پہ زکوٰۃ ہے, اس کی مالیت پہ زکوٰۃ نہیں ہے. رینٹ کے اوپر زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے, رینٹ لیا میں, خرچ ہوا میرا, جو بچ گیا اسی کے اوپر آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی. سیکنڈ کیس یہ ہے کہ میں نے سیکنڈ گھر خریدا انویسٹمنٹ کے پرپس سے, یعنی کہ بنا کے بیچوں گا, تو تب وہ بزنس ہو گیا. تو اس کے گھر کی مالیت کے اوپر آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی, اس کی مالیت کے اوپر زکوٰۃ دینی ہوگی. کیس 3 یہ ہے کہ میں نے اوپن لینڈ خریدا میرے فیوچر پرسنل گھر بنانے کے لیے, تب آپ کو اس لینڈ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. جو لینڈ میرے پرسنل گھر بنانے کے لیے میں رکھا, اس لینڈ کے اوپر مجھ کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے. یا پھر اگر میں اوپن لینڈ لیا اور میں اپنے بچوں کو وہ لوگ اپنے گھر بنا لینا یہاں پر, اس طریقے کا میں کانسیپٹ ہے میرا, وہ سوچنا ہے, نیت ہے, اور میں نے اس کو زمین کو خریدا, تو اس کے اوپر بھی جو ہے نا مجھ کو زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اگر میں یہ سوچوں کہ میرے بچوں کی پڑھائیوں کے لیے, شادیوں کے لیے رکھ رہا ہوں, تو پھر میرے کو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. لیکن بچے اس کے اوپر گھر بن لیں, میں یہ بچوں کو لکھ کے دے دوں گا, وہ لوگ کیا کرتے ہیں میرے کو اس کے سروکار نہیں ہے, لیکن یہ میرے بچوں کے لیے ہے, ان کو یہاں پہ میں جو ہے نا ان کو گھر بنانے کے لیے دوں گا یا زمین, تب اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن خرچے بچوں کے اگر کرنے کیا ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. اوپن لینڈ ہے فار سیل ٹو رینوویٹ اے پرسنل گھر,
ایک زمین ہے میرے پاس، ایک گھر ہے، ایک گھر جو ہے میرا ٹوٹا پھوٹا ہے، یا پھر میں اس کو رینوویٹ کرنا چاہ رہا ہوں، یا پھر اور ایک فلور ڈالنا چاہ رہا ہوں، ایسا کچھ میرے پرسنل گھر کو جو ہے نا میں رینوویٹ کرنا چاہ رہا ہوں، وہ زمین بیچ کے میں اس کو کروں گا تو پھر اس زمین کے اوپر بھی آپ کو زکوٰۃ نہیں ہے۔ جس زمین کو بیچ کے اپنے پرسنل گھر کو رینوویٹ کرنا چاہ رہا کوئی، تو اس زمین کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن وہ زمین بیچنے کے بعد میں اگر وہ مال خرچ نہیں ہوا تو اس مال کے 1 سال کے ختم ہونے پر زکوٰۃ ہے، یا پارشلی ختم ہوا تو باقی کے اماؤنٹ جو بچا ہوا رہتا اس کے اوپر 1 سال کی مدت گزرنے پر جو ہے نا زکوٰۃ ہے۔ اوپن لینڈ ہے فیوچر سیل کے لیے، ظاہر بات ہے کہ اس کے اوپر جو ہے نا زکوٰۃ ہے ہی ہے۔ ایک انڈر کنسٹرکشن اپارٹمنٹ ہے جس کے اندر جو ہے نا میں ایک فلیٹ خریدا تھا، جس کو جو ہے نا میں رینٹ کے اوپر دینا چاہ رہا تھا، لیکن ابھی ہینڈ اوور نہیں ہوا، ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے، رینٹل پرپس کی نیت ہے میری، یا میں اس کے اندر رہنا چاہ رہا ہوں، تو اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کے بعد میں انڈر کنسٹرکشن اپارٹمنٹ ہے، ہینڈ اوور ہونے کے بعد میں اس کو بیچوں گا، اس طریقے کی میری نیت ہے۔ تو اس سچویشن میں اگر میں 10 لاکھ روپے اس کو دیا بلڈر کو، تو میرے کو یہ دیکھنا ہے کہ میرا ہینڈ اوور نہیں ہوا ابھی میرے کو، تو اس 10 لاکھ کو اگر میں آج یہ فلیٹ نکال دوں، 1 سال ہو گیا میرے کو 10 لاکھ انویسٹ کر کے اس میں، آج جو ہے نا 12-13 لاکھ تو آئیں گے اگر میں یہ انڈر کنسٹرکشن فلیٹ نکال بھی دیا تو اس وقت اگر میرے کو 13 لاکھ آ رہے تو اس 13 لاکھ کے اوپر میرے کو جو ہے نا زکوٰۃ دینی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے نیت کی تھی کہ جب ہینڈ اوور ہوگا تو میں اس کو بیچوں گا، تو اس کے لیے جو ہے نا زکوٰۃ دینی ہوگی مارکیٹ ویلیو کے اوپر۔ تو جنرل کانسیپٹس ایسٹس کے اوپر یہ ہے کہ اینی پراپرٹی باٹ فار لیٹر سیل، بزنس، انویسٹمنٹ گروتھ، کیپٹل پر زکوٰۃ ہے۔ اینی پراپرٹی باٹ فار پرسنل یوز، فار چلڈرنس پرسنل یوز، فار رینٹل پرپس، کیپٹل پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اینیملس کے اوپر زکوٰۃ یہ ہے کہ ہم میں سے کئی لوگ جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا ہمارے پاس کوئی اینیملس نہیں ہے، میں تو اس لیے زیادہ وقت اس کے اوپر نہیں لوں گا، لیکن آپ کو اتنا ضرور بتاؤں گا میں کہ اگر میرے پاس اینیمل کا بزنس کر رہا ہوں میں، کہ میرے پاس جو ہے نا بھیڑ بکرے ہے، یا پھر گائے ہے، یا اونٹ ہے میرے پاس، جو بچے جننے کے بعد میں پھر وہ بچے جیسے ہی بڑے ہو رہے ہیں میں اس کو بیچ دے رہا ہوں، اس طریقے کا میرا اگر بزنس ہے تو پھر میرے کو یہ ٹیبلز جو یہاں پر ہے اس کو فالو کرنا پڑے گا زکوٰۃ کے لیے۔ اگر میرے کو ان کا ڈیری فارم ہے میرے پاس کہ ان کا دودھ نکال کر میں دودھ بیچ رہا ہوں، تب یہ اینیملز میرے لیے فرنیچر بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ڈیری پروڈکٹس کے اوپر میں بزنس کر رہا ہوں، تو اینیملز میرا انفراسٹرکچر ہے، اینیملز میرے فرنیچر ہو گئی ہے، تو اس لیے اینیملز کے اوپر اس وقت زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ جو چیز بیچ رہا ہوں ان سے نکال کے، میں چاہے انڈے ہونے دو یا پھر جو ہے نا یا پھر وہ دودھ ہونے دو، میں جب بیچ رہا ہوں جو پیسے میرے کو آ رہے ہیں، جو میں خرچے کے بعد جو بچ جا رہے، پھر اس بچے ہوئے پیسے کے اوپر میرے کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ تو سمجھ گئے ہوں گے آپ یہاں پر ڈیفرنس۔ اگر اینیملز کا ٹریڈ کر رہا ہوں میں تو اینیملز کے اوپر زکوٰۃ ہے، اگر اینیملز رکھ کے میں ڈیری فارم کا بزنس کر رہا ہوں میں، جیسے کہ میں دودھ ان کا بیچ رہا ہوں، انڈے بیچ رہا ہوں، تو پھر میرے کو جو ہے نا اینیملز کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ مینز پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اس کے پروڈکٹ اور ریونیو پر زکوٰۃ ہے۔ فیکٹری کی مشینری پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن آمدنی پہ زکوٰۃ ہے۔ فارم کی زمین پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن پیداوار پر زکوٰۃ ہے۔ دکان پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن مال اور آمدنی پر زکوٰۃ ہے۔ ڈیری فارم کے اینیملز پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن ان کی آمدنی پر زکوٰۃ ہے۔ رینٹل ہاؤس پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن آمدنی پر زکوٰۃ ہے۔ دکان کے شیلفز اور فرنیچر پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن شیلف پر رکھے ہوئے آئٹمز پر زکوٰۃ ہے۔ آمدنی سے مراد یہ ہے کہ آمدنی کے آنے کے بعد جو خرچے کے بعد جو پیسہ بچ جاتا، اس بچے ہوئے پیسے کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ ایگزمپٹڈ پراپرٹیز کون سے ہے؟ میرا پرسنل گھر جو رینٹ پہ دیا ہوا ہو، یا پھر رینٹ پہ دیے جانے والی کوئی پراپرٹی ہو کہ میں آگے جا کے دوں گا، ان کے اوپر بھی جو ہے نا ہینڈ اوور ہونے کے بعد میں رینٹ پہ دینے والا ہوں، تو ان کے اوپر بھی جو ہے نا زکوٰۃ نہیں ہے۔ اوپن لینڈ فار پرسنل ہاؤس کنسٹرکشن، لیکن پرسنل گھر بنانے کے لیے جو پیسہ جمع ہو رہا ہو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، لیکن وہ اوپن لینڈ کے اوپر جو ہے نا زکوٰۃ نہیں ہے۔ فارمنگ لینڈ جس پر فارمنگ ہو رہی ہو اس کے اوپر بھی جو ہے نا زکوٰۃ نہیں ہے۔ فارمنگ لینڈ جس کے اوپر فارمنگ ہو رہی ہو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جو پروڈیوس آتا اس کا 725 کلو گرامز کے اگر اوپر نصاب کے اوپر ہو تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے نا الگ الگ 3 ٹائرس ہے جو میں آپ کو بتا دیا آلریڈی۔ لائبلٹی ڈیڈکشنز، اگر میرے کوئی
پینڈنگ ٹیکس ہے گورنمنٹ کو پے کرنے کا، تو میں اپنے اور کسی کے پاس سے میں لون لیا ہوا ہوں تو پھر میرے اپنے ایسٹس میں سے اس کو مائنس کر سکتا ہوں. لیکن لونز کا معاملہ یہ ہے کہ کنڈیشنل ہے. سمجھ گئے ہوں گے. پینڈنگ ٹیکس پینڈنگ ہو گیا، میرے کو اب تک بن دینا چاہیے تھا، نہیں بنا، تو میں اپنے زکوٰۃ کیلکولیشن میں اس اماؤنٹ کو ڈیڈکٹ کر سکتا ہوں، میرے نیٹ اسیٹس میں سے اس کو ڈیڈکٹ کر سکتا ہوں. کسی سے لون لیا تو اس کو بھی میں ڈیڈکٹ کر سکتا ہوں میرے نیٹ اسیٹس میں سے، نیٹ ورتھ میں سے. لیکن اس پر کنڈیشن ہے. وہ کنڈیشن کیا ہے؟ جو میں لون لیا اگر وہ اس کا استعمال اگر زکاتیبل آئٹم جیسے انویسٹمنٹ زمین ہے یا پھر گولڈ ہے یا سلور ہے یا بینک میں ویسے ہی پیسہ رکھ کے رکھا، تو پھر میں اس کو اپنے نیٹ ورتھ میں سے مائنس کر سکتا ہوں. اور اس کا زکوٰۃ اس کے اوپر جو ہے نا قرضدار جو میرے کو قرضہ دیا اس کو جو ہے نا اس کو جو ہے نا اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی. دوسرا کیس یہ ہے کہ میں قرضہ لے کے میں کار خریدا یا گھر خریدا یا میرے کپڑے خریدا یا گھر کا فرنیچر خریدا، میں اپنے نیٹ ورتھ میں سے اس کو مائنس نہیں کر سکتا ہوں. اور اس کا ویلیو جو میں قرضہ لیا اس قرضدار کو جو ہے نا اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی. تو سارے کامن آئٹمس اور زکوٰۃ کے پرسنٹیجز آپ کے سامنے ہے، جو 2.5% سے لے کر میں نے یہاں پر 10% تک لگایا، کیونکہ آج کل منرلز، اسپیشیس میٹلز ایسا جو ہے نا جو زمین میں سے نکلتے 20% زکوٰۃ کے لیبل ہے وہ میں یہاں پر انکلوڈ نہیں کرا ابھی، کیونکہ وہ ہمارے جو جنرل ہمارے لائف سٹائل میں وہ کبھی آتے نہیں. سیمپل کیلکولیشن میں دیکھیے آپ، یہ میرا سیمپل کیلکولیشن ہے. ایک زمین ہے، دوسری زمین ہے، دونوں کا الگ الگ پرائسز ہے، مارکیٹ ویلیوز. گولڈ ہے الگ الگ کیرٹس کے ہے، سلور ہے. اس کے بعد میرا پرسنل ہاؤس ہے، پرسنل جو ہے نا، اور ایک گھر ہے جس کو میں رینٹ پہ دیا. فارمنگ کی لینڈ ہے میری، اوپن لینڈ ہے جو میں آگے جا کے اس پہ پرسنل گھر بنوں گا. انویسٹمنٹ ڈن ہے فار پروفٹ پرپز ہے. یہ سارے چیزیں ہیں تو جس کی زکوٰۃ میرے کو زیرو نکلے گی. اور باقی کے بعد میں جو ہے نا جتنے بھی میرے کیش ان ہینڈ ہے، میرے لونز گیون ہے یا میرا انویسٹمنٹ شیئر ہے، ان ساروں کے اوپر جو ہے نا میری زکوٰۃ نکلے گی. اور کیش ٹیکن ایز لون فار زکاتیبل آئٹم جو ہے نا اگر ہے، یا اور میرے گورنمنٹ ڈیوز ہے ٹیکس پیئنگ کرنے کے لیے، یا پھر میرے ڈیپینڈنٹ فیس میں وہ ڈیو ہو گیا، تو یہ سارے چیزیں اگر ہے تو اس کو میں اپنے نیٹ ورتھ میں سے، جیسے یہاں پہ 10 لاکھ مائنس کرا ویسا مائنس کر سکتا ہوں. تو اس طرح جو نا میری نیٹ ورتھ اتنی ہوگی اور میرا زکوٰۃ بھی اتنا ہوگا. ٹائپس آف ویلتھ ایکسکلوڈیڈ فرام زکوٰۃ یہ ہے کہ جو فرنیچر ہوگا، جو فکسز ہے، جو میٹل ہے، سلورس ہے، میرے اسیٹس جو ہے نا میرے لائبلٹیز سے کم ہے، تو میرا قرضہ زیادہ ہو گیا اور میرے اسیٹس جو ہے نا کم ہے، تو اس وقت جو ہے نا میرے اس اسیٹس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. میرا پرسنل گھر ہے، ہاؤس ہولڈنگز ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. پریشیس میٹلز کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. پبلک پراپرٹیز پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اور منی گیون ان چیریٹی پرپس، اگر کوئی منی میں جمع کر رہا ہوں، جو پیسہ جمع کر رہا ہوں ایک چیریٹی پرپس کرنے کے لیے، ہر مہینے نکال رہا ہوں بجٹ اس کا، تو پھر اس پیسے کے اوپر بھی مجھ کو زکوٰۃ نہیں ہے. ٹائپس آف ریسیپینٹس ایکسکلوڈیڈ فرام زکوٰۃ. کون لوگ ہیں جو زکوٰۃ جس کو نہیں دی جا سکتی؟ سب سے پہلے ہے بنو ہاشم. دا بنو ہاشم ہو آر دا چلڈرنس آف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اینڈ ممبرز آف دا فیملی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات. ان کو جو ہے نا زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. ڈپینڈنٹس کو نہیں دی جا سکتی، نان مسلمس کو نہیں دی جا سکتی. اور اجر کی طرح کسی سے اگر آپ سروس لیے تو اس کے سروس کا جو ہے نا پیمنٹ، اس کا بدلہ جو ہے نا زکوٰۃ سے نہیں دیا جا سکتا. نان مسلمس کے اوپر سوال آ سکتا کہ بھائی آپ 2.5% اپنی کمیونٹی میں خرچتے، آپ ریسزم کر رہے، آپ جو ہے نا کمیونزم کر رہے، آپ اپنی کمیونٹی کو دیکھ رہے، دوسروں کو نہیں دیکھ رہے. تو ان کو جواب یہ دیجئے کہ باقی کے 97.5% آپ لوگوں کے لیے ہے، صرف 2.5% ہماری کمیونٹی کو بیٹر کرنے کے لیے ہے. 8 ریسیپینٹس آف زکوٰۃ سورہ توبہ آیت نمبر 60 پہ یہاں پہ بیان ہوا ہے. یہ صدقہ دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہے اور ان لوگوں کے لیے ہے جو صدقات کے کام پر مامور ہو، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو. نیز یہ گردنوں کے چھڑانے اور
قرض داروں کی مدد کرنے میں اور راہ خدا میں اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ہے۔ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا اور بینا ہے۔ یہ 8 لوگ ہیں جس کو جو ہے نا زکوٰۃ اس آیت میں بیان ہوئی کہ دینا چاہیے۔ یہ لوگ زکوٰۃ کے ریسیپینٹس ہیں۔ کون کون ہے؟ فقراء ہے، مساکین ہے، عاملین ہے، مؤلفۃ القلوب یعنی کہ جس کے دل اسلام کی طرف جھکے ہوئے ہیں، جو اسلام میں دلچسپی رکھتا نان مسلم، یا پھر نیا نیا جو ہے نا وہ اسلام قبول کرا ہوا ہے تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی۔ اور رقاب ہے جس کو گردنوں کو چھڑانے کے لیے، غارمین جس کے ڈیپٹس کم کرنا ہو، یا پھر فی سبیل اللہ اور ابن سبیل میں جو ہے نا اس کو دی جا سکتی۔ چلیے دیکھتے ہیں ایک کے بعد ایک کہ یہ کون کون ہے۔ فقیر وہ ہے جن کے پاس کوئی پراپرٹی نہیں، کوئی آمدنی نہیں۔ مسکین وہ ہے جن کی آمدنی ہے لیکن سفیشینٹ نہیں، انسفیشینٹ آمدنی ہے ان کی۔ عاملین وہ ہے جو زکوٰۃ کلیکشن کرتے ہوئے پھرتا، تو ان کو جو ہے نا ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی۔ مؤلف یہ ہے نان مسلم اور غیر مسلمان جس کے دل جو ہے نا اسلام کی طرف جھکے ہوئے ہیں، وہ دلچسپی رکھتے اسلام میں، تو ان کے ہیں یہ۔ غارمین وہ ہے جو قرض لیے ہوئے ہیں اور اپنے بنیادی اخراجات کو پورے کرنے کے لیے، اور ان کے قرض کو پورا ختم کرنے کے لیے جو ہے نا اس زکوٰۃ کو ان کو دیا جا سکتا۔ ابن سبیل وہ ہے جو مسافر جس کا سامان کھو گیا ہو، شریعت کمپلائنٹ سفر ہو، ایسا نہیں ہو کہ میں جو ہے نا ایکسکرشن کرنے کے لیے یا پھر میں جو ہے نا موج مستی کرنے کے لیے لاس ویگس چلے گیا اور میں لٹ گیا، کوئی لوٹ لیا مجھے اور میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو مجھ کو زکوٰۃ دے کے میرے کو واپس آنا پڑ رہا، تو میں جو ہے نا وہاں پر مجھ کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ رقاب یہ ہے جو اپنی زندگی کو اسلامی اعتبار سے بہتر کرنا چاہتے ہو، علم حاصل کرنا چاہتے ہو، اسلام سیکھنا چاہتے ہو، تو ان کو جو ہے نا زکوٰۃ دی جا سکتی۔ اور آخری میں آیا فی سبیل اللہ۔ فی سبیل اللہ کا مطلب ہے جہاد کے اندر جو ہے نا ایک آدمی کے پیسے سے اتنا بڑا جو ہے نا کام نہیں ہو سکتا، تو وہاں پر جو ہے نا زکوٰۃ سب کی کلیکٹ کر کے وہاں پر فی سبیل اللہ میں دیا جا سکتا۔ جی یہ اس کے اندر مسجدیں نہیں آئیں گی، لیکن وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس جہاں پہ مدرسہ جس کو بولتے ہیں، جہاں پر بغیر فیس کے بچوں کو پڑھایا جاتا، جو کمرشل نہیں ہے، وہاں پر جو ہے نا زکوٰۃ دی جا سکتی، وہ فی سبیل اللہ ہے۔ بینیفٹس کیا ہے اس کے؟ کلاس سٹرگل جو آج ہم دیکھنے کو ملتا ہمارے لوگوں میں کہ ارے انہوں بڑے کلاس کے، انہوں ہائر کلاس کے، ہم لوور کلاس کے، یہ جو کلاس سٹرگل ہے، جو انفیریارٹی اور سپیریارٹی ہے، یہ جو ہے نا ختم ہو جاتی۔ مڈل کلاس کو جو ہے نا خود مختار بنا دیتا، یہ سماجی برائیاں جو ختم کر دیتا، جو ایک دوسرے سے جلن، حسد، بغض، کینہ، جو تنگ دلی جو ایک دوسرے کے لیے آج ہو گئی ہے، میں بڑا آدمی، میں نہیں چھوٹا، میرے پاس 2 بلڈنگ، اس کے پاس 1 بلڈنگ، یہ سارے چیزیں جو ہو گئی ہیں نا معاشرے میں، یہ سوسائٹی کو جو ہے نا اس بیماریوں سے ختم کر دیتا، سوسائٹی کو ربا پاک بنا دیتا، اور سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جو ہے نا اللہ کا قرب، اللہ کی رضا حاصل ہو جاتی۔ 3 وعدے جو اللہ کے ہے زکوٰۃ دینے والوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ پہلا وعدہ یہ ہے کہ اللہ ان کا اجر دنیا میں 100 گنا بڑھا کر ان کو واپس دے گا، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا اجر کا وعدہ ہے۔ آخرت میں ان کے لیے غم خاری یا افسوس کو کوئی جگہ نہیں، ان کو جو ہے نا اطمینان سے وہ آخرت میں رہیں گے، وہ لوگ جو اپنے زکوٰۃ کو صحیح طور پہ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے نہیں ہیں، زکوٰۃ کو صحیح طور پہ ادا کرتے ہیں۔ ایک جگہ پہ آیا مولانا ابوالکلام آزاد نے جو ارشاد کیا، ایک جگہ اپنا قول کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زکوٰۃ صحیح کیلکولیٹ نہیں کرتا، اپنی زکوٰۃ کو صحیح طور پہ ادا نہیں کرتا، گویا کہ اس نے زکوٰۃ ہی نہیں دیا۔ کتنی بڑی بات ہے یہ کہ اگر کوئی زکوٰۃ صحیح طور پہ کیلکولیٹ نہ کرے اور صحیح طور پہ اس کو ادا نہ کرے، گویا کہ اس نے زکوٰۃ ہی نہیں دیا۔ اگر ہمارے کیلکولیشن میں 1 روپیہ بھی چھٹتا ہے عمدن، جان بوجھ کر، تو گویا کہ ہم نے جتنے بھی زکوٰۃ کا پیسہ دیا ہے وہ پورا بیکار ہو گیا۔ تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہمارا 1 روپیہ کہیں نہ چھوٹے، ہمارے ڈیسکوں میں، ہمارے ویلٹس میں، ہمارے بچوں کے کھلونوں میں، جہاں پر بھی ڈھونڈ کے نکالیں، اور ان ہر مال کے اوپر ہماری نیت صاف ہو اور سب کو ڈھونڈ کر نکال کے دینا چاہیے، اور پورا کا پورا جو ہے نا اللہ سے پھر دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ میرے زکوٰۃ کو قبول کرے۔
پنشمنٹس، جو عذاب ہے جو زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جو مال تم بچا لیے تھے اس مال کو اللہ تعالیٰ پگھلائے گا اور ہمارے پیشانیوں پر اور ہمارے پیٹوں پر داغے گا اور بولے گا کہ یہ وہی مال تھا جس کو تم بچا بچا کر رکھتے تھے، اب چکو اس کا مزہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر جہاں پر بھی جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ وہاں پر سوکھا، بیماریاں اور نیسیسٹیز آف لائف جو رہتے وہ کم ہو جاتے، جو آج ہم دیکھنے کو ملتا ہے انڈیا میں یا پھر کہیں پر بھی دوسرے مقام پہ بھی، کہ جہاں پر بھی لوگ جو لاچار، مجبور، پریشان، کھانے کو کھانا نہیں ہے، جو ہے نا بھوک سے مر جا رہے، ایسے سارے چیزیں جو ہو رہے نا، آپ تو سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ ہماری ہی کرنی ہے، جو پیسہ رکھ کر بھی ہم، جو اللہ تعالیٰ اتنا ہمارے کو جو ہے نا نوازا، اتنے ہمارے کو رزق دیا، اتنی نعمتیں دیا، کیا ہم آج ہم انجینئرنگ کرنے کی وجہ سے ہونے دو، یا پھر ہم بیچلرز کرنے کی وجہ سے ہونے دو، یا پھر ہمارا ایکسپیرینس کی وجہ سے ہونے دو، کیا اس کی وجہ سے ہمارے کو یہ جو بھی آج سیلری مل رہی اس کے طرف سے مل رہی؟ بالکل نہیں۔ ہم سے بیٹر کوالیفائڈ لوگ جو ہے نا آج جو ہے نا جوتیاں چاٹتے ہوئے پھر رہے، دھول چاٹتے ہوئے پھر رہے، وہ لوگ پریشان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو نوازا، اور اللہ تعالیٰ نوازنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ تم اپنے مال میں سے اتنا پرسنٹیج نکال کر حقداروں کو دو، اور ہم اس کو مال کو روک کے رکھ لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو کیا دیر نہیں لگتی کہ وہ مال ہم سے کھینچ لیں اور واپس جو ہے نا ان لوگوں کو دے دے جو دینے والے ہیں۔ اس لیے ہمارے کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور تیسرا پنشمنٹ، جو سب سے بھیانک پنشمنٹ یہاں پر بتایا گیا، کہ قیامت کے دن اس کے مال کو ایک سانپ کی شکل میں بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، اور اس طرح جو ہے نا اس کی سزا دی جائے گی۔ یہ چند سزائیں ہیں، ایسے اور بھی سزائیں ہیں جو جس کی روایت جو ہے نا حدیثوں میں اور قرآن میں آتی ہے۔ پاورٹی ریموول ٹول ہے زکوٰۃ، اگر اس کو صحیح طور پہ اگر ادا کریں گے تو امپلائمنٹ جنریشن ٹریننگز ہوں گے، امپلائمنٹ جنریٹنگ وینچرز بنیں گے، مائکرو فائنانسز، ربا فری فائنانسز جو ہے نا لوگوں کو ملیں گے، اور اسمال سکیل کاٹیج انڈسٹریز جو ہے نا وجود میں آئیں گے، جس کی وجہ سے جو ہے نا مسلمان وہاں پر جاب کر کے جو ہے نا اپنا گھر چلا سکیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری زکوٰۃ چند لوگوں تک جائے، یا پھر جو ہے نا ایسا نہ ہو کہ ہماری زکوٰۃ جو ہے نا ہزار روپے کر کے، 500 روپے کر کے لوگوں میں بٹے۔ اس سے زیادہ یہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارا چند روپیوں کی طرف سے کسی کی جو ہے نا عید اچھی ہو سکتی، یا پھر جو ہے نا ہمارے اس چند روپیوں کی طرف سے ایک جوڑا خرید رہا تھا انہیں 2 جوڑے خرید سکتا، شیر خورمے میں شکر زیادہ ڈال سکتا، یا دودھ گاڑا لے سکتا، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر وہی ہماری جماعت بن کر، ہم گروپ بن کر اگر کسی کی مدد کرنے کے لیے جائیں گے، تو پھر ہم بڑے بڑے ادارے قائم کر سکتے، ہم فری ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز قائم کر سکتے، مائکرو فائنانسز دے سکتے، کاٹیج انڈسٹریز بنا سکتے، اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اور ٹریننگ انسٹیٹیوشنز، ہم فری ٹریننگ انسٹیٹیوشنز ہمارے قوم کے لیے بنا سکتے۔ کیا کچھ نہیں کر سکتے اس کے بعد میں؟ آپ دیکھیے، اگر اس دنیا کا ہر مسلمان صحیح طور پر اپنی زکوٰۃ دینے والا بن جائے، تو چند سال کے بعد میں آپ دیکھیں گے کہ ہر آدمی پیسہ زکوٰۃ لے کے گھومے گا اور اس کو زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا۔ تو اس طرح جو ہے نا ہم کو زکوٰۃ کی جو ہے نا اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو سننے کے ساتھ ساتھ اس کے عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جتنے بھی زکوٰۃ اب تک جیسا بھی دیتے آ رہے تھے، اللہ تعالیٰ اگر اس میں کمی پیشی ہو تو ہم کو معاف کرے، اور ہم کو صحیح زکوٰۃ دینے والوں میں سے بنائے، ہماری زکوٰۃ کو قبول فرمائے، ہماری زکوٰۃ کو صحیح مستحق تک پہنچائے، ہمارے مال کو پاک کرے، ہمارے نفس کو پاک کرے، ہمارے دلوں کو نرم کرے، ہم کو آخرت میں جو ہے نا سکون سے رکھے، عرش کے سائے کے نیچے رکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو، ہم عرش کے سائے کے نیچے ہم کو جگہ ملے، ہم جنت میں آرام سے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ہم کو جو ہے نا ہماری زکوٰۃ کو جو ہے نا صحیح طور پر ادا کرنے کی، اور اس کو جو ہے نا صحیح لوگوں پہ ریسیپینٹس کو جو ہے نا پہنچانے کی ہم کو جو ہے نا توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو جو ہے نا رہنمائی عطا فرمائے، ہماری زکوٰۃ کو قبول کر لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔